بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کہانی کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں یہاں سے 3500 سال پہلے کی بات ہے جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر نے، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتلایا، سو فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مصالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت سے اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف ایک وہی قوم تھی جسے مصالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس قوم نے اسی دن کے لیے ہی سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مصالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی، سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی مصالہ لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں میں رہ گئے اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کی ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا ہوگا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف ایک آیت مبارکہ بھی غلط ثابت ہو جاتی تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا ہے۔ 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتے تھے کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجودہ قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ کو چرا سکیں۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستہ کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کر دی، اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 عیسوی کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ الگ الگ سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس نے اسے محفوظ رکھا۔
اور گلنے سڑنے سے بچا رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 عیسوی میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کے کمک کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کیا گیا جیسے کسی عظیم زندہ بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائے، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائی جاتی ہیں۔ بحیرہ احمر میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش کو بھول کر سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران میں اس کی گوشت پوست میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3000 برس کے دوران میں یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہہ کی صورت میں جم گیا، اور جب پٹیاں کھولی گئیں تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں بہت ہی حیرت انگیز سوال تھا، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے ساتھ بڑے ہی عزت کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں، اور اس طرح مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوکت اسی طرح قائم رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی ایک حیرت کی بات تھی، اور اسی حالت میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ مجبور ہو کر وہ مجھ سے پہنچا، کیونکہ یہ ایک سائنسدان تھا۔ اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا ہے۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ سو ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے روب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود ڈھانچے پر جدید ٹیکنالوجی سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کے ذریعے سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصویر کو تیار کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا، اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کی ماں اور اس کے باپ کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی بھی وجہ یہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں دراصل بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر بادشاہ کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھی۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ پر، اخباروں، ٹی وی چینلز پر کروڑوں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے، یہ سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف ایک ہی ذات ہے، جو کہ سب کا خالق ہے، جو کہ سب کا مالک ہے، سب کا رازق بھی ہے
اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت کا سچا پکا عاشق بنائے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔